المتادبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم بارک علی محمد معاذ الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبے میں نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ انسانی زندگی میں انسان کی بہت ساری صفتیں اللہ نے اس کی پیدائش کے ساتھ رکھی ہیں، اور بہت ساری صفتیں انسان پیدا ہونے کے بعد اپنے آپ میں جمع کر لیتا ہے، چاہے وہ اچھی صفات ہوں یا بری صفات ہوں۔ انسان کے اندر اللہ نے جن صفات کو رکھا ہے، ان صفات میں جلد بازی کا ہونا، غصے کا ہونا، شرمندہ ہونا، خوش ہونا، اور محنت کرنا، جستجو کرنا، اس کو نیند کا آنا، جاگنا، کمانا، محنت کرنا، گھر گرہستی کرنا، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنا، یہ ساری صفتیں ہیں جو انسان کی پیدائش کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھی ہے۔ یہ روایت جب ہمارے پڑھنے کو ملی کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، اور جو مٹی آپ کی گوندی گئی، جس مٹی سے پتلا تیار ہونا تھا، وہ جب مٹی گوندی گئی تو اس پر بارش اللہ نے نازل فرمائی۔ 40 دن تک کی بارش ہوئی۔ 40 دن کی بارش میں 39 دن کی بارش، وہ بارش پریشانی، مصائب، تکلیف، درد، الم، ان سب کی ہوئی۔ ایک دن کی بارش ہوئی راحت، آسانی، خوشی اور آدمی کے لیے آسائش کی۔ تو انسان پیدائشی اعتبار سے 29 درجہ تکلیف میں رہے گا۔ میں پڑھ کر میں اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش میں رہا کہ کیسے انسان جو ہے 29 درجے، 40 درجے میں سے 39 درجے وہ پریشان رہے گا۔ تو ہمارے استاد نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا دیکھو، انسان اگر صرف اپنے فائدے کے لیے جیے، صرف اپنی آسائش کے لیے جیے، تو یہ جی بھی نہیں سکتا ہے۔ ویسے اللہ نے اس کو ایسی کنیکٹنگ دی ہے کہ اس کا سکون صرف اس کی اپنی آسائش میں نہیں رکھا ہے۔ جب یہ بچپن کے دور سے ہوتا ہے تو اس کی خوشی کے لیے دوسرا محنت کرتا ہے کہ یہ اسکول جائے، اچھے کپڑے پہنے، اچھے رہے، اچھا کھائے، اچھا پیے، اس کو دھوپ زیادہ نہ لگے، یہ بارش میں زیادہ نہ بھیگے، یہ سردیوں میں گرم کپڑے پہنے، گرم میں ٹھنڈے کپڑے پہنے۔ اس کے بدن پہ لگنے والی ہر چیز کا خیال کرنے والے دوسرے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل آسائشی دور ہوتا ہے اس کا۔ ڈاکٹر اقبال نے اس بچپن کی کہانی کو، ہر کوئی بچپن کو اپنے اپنے انداز میں یاد کرتا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے بچپن کو یاد کیا تھا تو کہا تھا کہ وہ اقبال، وہ دن بھی کتنے اچھے تھے، بے نمازی بھی تھا، گناہ گار بھی نہیں، کوئی ٹینشن نہیں تھا، نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اور گناہ گار بھی نہیں تھا۔ میں بڑے اچھے اسلوب میں بچپن کو یاد کیا تھا۔ پھر ایک دور جوانی کا آتا ہے، اس وقت انسان کے پاس ایک ہی ٹینشن ہے، سال میں 2 ایگزام ہوتے ہیں، 6 منتھ کا ایئرلی، ان دونوں میں پاس ہو جائے تو سارے ٹینشن سے فری۔ اس کے بعد زندگی کا ایک لمحہ چلتا ہے، شادی ہوتی ہے، ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھو کہ بندے کو اکیلے جینے کے لیے کتنا چاہیے، لیکن وہ جینے کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اولاد کے لیے کر رہا ہے، بیوی کے لیے کر رہا ہے، گھر گرہستی کے لیے کر رہا ہے، فلاں کے لیے کر رہا ہے۔ تو یہ اتنے مشکلات کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس لیے اٹھا رہا ہے کہ اس کی پیدائش میں 39 دن کی بارش، پریشانی، مصائب کی رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس لیے اٹھا رہا ہے، اس کی پریشانی میں اس کو مزہ دیا گیا ہے۔
اب دن بھر کام کرتا ہے تو رات میں اس کو نیند آتی ہے، اور اپنی ذات کے علاوہ اپنے بچوں پہ خرچ کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، اپنے گھر گرہستی پہ خرچ کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے، ان کے آسائش کے لیے خرچ کرتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس انداز سے یہ ایک صفات ہیں جو اپلوڈنگ ہے انسان کے اندر۔ اس اپلوڈنگ کے ساتھ ایک ترکیب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ انسان کی پیدائش کے ساتھ انسان کی طرز زندگی کو بھی اللہ نے متعین فرمایا کہ تمہاری زندگی گزرنا کیسے چاہیے، ان صفات کا صحیح استعمال کیسے ہونا چاہیے، اس کو بیان کیا۔ آج کی گفتگو اس چیز کی ہے کہ بندہ دنیا میں جی رہا ہے تو ایک چیز کے حصول کے لیے اس کی کوشش ہے، تگود ہے۔ وہ صبح اٹھتا ہے ایک مقصد کے لیے، شام گزارتا ہے تو اس مقصد کے حصول اور ناحصول پر حساب لیتا ہے کہ آج میں کتنا بنا پایا، کتنا کما پایا، کتنا حاصل کر لیا، کتنا نہیں کیا۔ تو وہ ایک حساب کتاب کرتا ہے۔ حساب کتاب کرنے میں بعض کی سوچ و فکر کا دائرہ یہ ہوتا ہے کہ آج بڑا گھاٹے کا سودا رہا، آج کوئی کہتا ہے کہ نہیں آج بڑے نفع کا سودا رہا، آج کا دن بہت اچھا رہا، ارے آج کا دن بڑا خراب رہا۔ اس خراب اور اچھے ہونے کی کہانی اس کی زبان پر رائج ہے، لیکن جس دور میں ہم چل رہے ہیں اس میں آج زیادہ تر کہانی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے حساب کتاب پر ایک لفظ استعمال کر رہا ہے کہ وہ کہ ٹھیک نہیں ہے یار، مسائل ہیں بہت زیادہ، پریشانیاں ہیں بڑی زیادہ، تکلیفیں ہیں، یہ کم ہے، وہ کم ہے، فلاں کم ہے، یہ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس چیز کے مرحلے میں قرآنی رہنمائی ایک بندے کے لیے کیا ہے، خاص کر بندہ مومن کے لیے؟ سورہ فاتحہ ہمیں بار بار مہمیز کرتا ہے، بار بار ہمیں جو ہے ستھرا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیت کہتی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالنہار ہے۔ اچھا، تعریف ہماری زبان سے کب نکلتی ہے؟ جب کوئی نعمت پائے بندہ، کوئی اچھائی پائے۔ اگر کسی صحت مند آدمی سے پوچھا جائے کیا طبیعت ہے آپ کی، کہا الحمدللہ، طبیعت ٹھیک ہے۔ اگر کسی پریشان حال سے پوچھا جائے تو کہ یار نہیں یار پریشان ہوں بہت زیادہ۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پہلے اور اب کے لوگوں کے مزاج اور اس کے کلمات کچھ اس طرح ہیں کہ پہلے طبیعت پوچھی جاتی تھی تو بندہ کہتا تھا کہ اللہ کا شکر ہے، اب پوچھی جاتی ہے تو کہتا ہے کہ شوگر ہے، یعنی طبیعت خراب ہونے کو پہلے ذکر کرتا ہے، کچھ نہیں بس شوگر ہے۔ پہلے بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ تو شکر، حمد، ناشکری، اس دائرے میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ بندہ جس حال میں ہے تھوڑا غور کرے تو ایک ہی لفظ کہے گا اللہ کا شکر ہے، جس حال میں بھی ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے بندے کو طبیعت دی ہے، مزاج دیا ہے کہ اللہ کی تعریف کرے۔ جب ہمیں یہ درس قرآن پڑھایا جاتا تھا تو اس میں ایک مزاج بتایا جاتا تھا، کیسے کہ درس قرآن میں کہ انسانی طبیعت یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے لیے کہے کہ میری تعریف کرو تو خراب لگتا ہے، یار اپنی تعریف کلواتا ہے۔ یہ مزاج قرآن کا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی تعریف کہلوانے کے لیے لفظ دیتا ہے کہ تعریف کرو، ایسے تعریف کرو میری۔ فرق کیا ہے اس میں؟ فرق یہ ہے، اتنے ہی مجمع میں میں اچانک کسی کو کھڑا کروں، آپ آئیں یہاں کھڑے ہو کر مجھ سے کہیں کہ چلیے میری تعریف میں 2-4 جملے کہیں، تو بندہ کہے گا ارے نہیں یار اچانک میں کیسے ہوگا، ارے آپ ایک زمانے سے مجھے جانتے ہیں، ایک زمانہ گزر چکا، 2-4 کلمات بولیے میرے بارے میں، کچھ تعریفی کلمات نہیں، تھوڑا تو ٹائم دیجیے، کچھ سوچنے دیجیے، کچھ لکھنے دیجیے، کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ ایک چھوٹے سے آدمی کی تعریف کے لیے 2-4 جملے بولنا ہو تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے۔ جس کی صحیح معرفت پہنچ چکی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے معرفت چاہیے، اور معرفت بندے کے پاس ہوتی نہیں۔
وہ جیسے چاہتا ہے ویسی تعریف کرنے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی کلمات دے دیے ہیں کہ تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تعریفی کلمات ہیں، ان کو پڑھ کر میری تعریف کر لیا کرو۔ تعریفی کلمات دے دیے، کہا کہ یہ تعریفی کلمات ہے، تم آپ کے لیے آسان ہوگا کہ میں بجائے یہ کہوں کہ آپ آ کے تعریف کریں، آپ کو یہ کہوں کہ آئیے میں نے لکھا ہے اس کو ہی پڑھ کے سنا دیجیے آپ، تو کہا یہ چلے گا میرے کو۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے بندے کو تعریف کرنے کے الفاظ دے دیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا پالن ہار۔ کیا اس بنیاد پر میری تعریف کرو، تعریف کے الفاظ دے دیے تاکہ گڑبڑ سڑبڑ نہ ہو، غلط سلط نہ ہو۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک امتی کی کہانی ہے کہ وہ رب سے بڑی محبت کرتا ہے، اور محبت کرتا ہے تو رب کے حضور وہ یوں کرتا ہے، مولا تو مجھے مل جائے میں تجھے غسل دے دوں، مولا تو مجھے مل جائے میں تیری سرما لگاؤں، اچھے کپڑے زیب تن کرواؤں، اچھا سجاؤں تجھے۔ وہ اپنی سوچ کے مطابق اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا جلال آیا کہ رب کے بارے میں ایسے کلمات جو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس کے لیے جسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، یہ تعریف کر رہا ہے کہ برائی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے۔ اللہ کی طرف سے غالباً مفہوم کچھ اور ہے دوسرا، میں اس کا اخذ کرتے ہوئے ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ میری محبت میں ہے، اس کو کلمات نہیں آتے، وہ جو بول رہا ہے کہیں ایسی گڑبڑی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہمیں تعریفی کلمات دیے گئے ہیں، کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں تعریف کرنا ہو تو یہ لفظ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں ابھی آپ کبھی سرچنگ کے اعتبار سے سرچ کریں، سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنی تعریف کے لیے صفاتی صفتیں بیان کی ہے کہ ان لفظوں سے میری تعریف کرو۔ ان لفظوں کو اگر ہم لے لیں تو تعریف کے لیے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ تعریف کرنے کا طریقہ بیان فرمایا، جگہ جگہ تعریف کرنے کا، اللہ کی تعریف کرو۔ دعائیں جتنی بھی ہیں آپ پڑھ کے دیکھیں کہ حضور نے سوتے وقت کی، کھاتے وقت کی، اٹھتے وقت کی، بیٹھتے وقت کی، چلتے پھرتے راستے کے سفر کی، مسافرت کی، سب میں جو کلمات دیے ہیں اس میں تعریف کے کلمات آپ کو ملیں گے۔ اللہ کی تعریف، جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بندہ اس کو بیٹھ کر پوری ریسرچ کر لے تو ہر شے کی تعریف کا اصل اللہ تک ہے۔ اسی لیے بجائے اس کے تعریف کرنے کے ڈائریکٹ اللہ کی تعریف کرے۔ لیکن اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ اگر کوئی انسان اچھی صفت کے ساتھ متصف ہو تو اس کی بھی تعریف کرو، اللہ کو یہ بھی پسند ہے۔ لیکن حقیقی تعریف صرف اللہ کی کرو، اور انسان ایک دوسرے کی تعریف کے لیے جو الفاظ استعمال کرتا ہے یہ مجازی ہے، حقیقی تعریف صرف اللہ کی۔ مثال لیں ہم اپنے آپ سے، اپنے درمیان سے، کہ تاج محل کی تعمیر کرنے کے بعد مزدوروں کی بڑی تعریف کی گئی۔ مزدور سے پکڑ کے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نے بڑا کمال کر دیا، ایسی تعمیر کر دی کہ دنیا کے لیے حسین نظارہ بنا دیا، قابل دید بنا دیا، تو کہا مجھ میں کیا کمال رکھا ہے، اللہ کی دین ہے۔ اس نے جوڑ دیا اپنے کمال کو اللہ کی طرف۔ تو اب میں مزدور کی تعریف کروں کہ اللہ کی کروں؟ ساری اشیاء، ساری خوبیاں، سارے کمالات جتنے بھی جس جگہ پہ جا کے اینڈ ہوتے ہوں، اس اینڈ سے پوچھیں آپ کہ یہ کمال اور خوبی کیا ہے، تو کہا یہ اللہ کی دین ہے۔ تو تعریفیں پہنچتی ہیں اللہ ہی کی طرف۔ اسی لیے قرآن کا لب و لہجہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ایک صفت پہ تعریف کرو، بلکہ یہ کہا گیا کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، کسی بھی کمال والی چیز میں لے جائیں۔ ایک صاحب باورچی ہیں، بڑے اچھا کھانا بناتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا کمال ہے، ہاتھ کی صفائی آپ کے پاس، اتنے زمانے سے بنا رہے ہیں، کبھی بھی نمک مرچ ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، جب بھی کچھ ڈالتا ہوں بسم اللہ پڑھ کے ڈالتا ہوں، بسم اللہ پڑھتا ہوں ڈال دیتا ہوں، بسم اللہ۔ یار 5 کلو بھی بناتے ہو ویسی بناتے ہو، 10 کلو بناتے ہو ویسی بناتے ہو، 20-25 کا بھی بھگونا چڑھ جاتا ہے تب بھی ویسی ہی بنتا ہے، ٹیسٹ کہاں سے آتا ہے یار ایسے؟ تو کہا کچھ نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں ڈال دیتا ہوں۔ تو گویا کہ وہ اپنے ہاتھ کا کمال کہیں نہیں رہا ہے، وہ بھی پہنچا رہا رب کے حضور۔ تو ہم اگر سارے کمالات انسانیت میں جتنے ہیں سب کو پکڑ لیں تو آپ یہی کہیں گے کہ مجھ میں کیا کمال رکھا ہے، مجھ میں کیا کمال رکھا ہے۔ تو جب یہی بات حقیقت ہے تو قرآن نے بھی اسی حقیقت کو جامع دیا اور کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی۔
اسی حقیقت کو تو بیان کیا قرآن نے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ جس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، بندہ اس سے اونچے مقام کے لیے کوشش کرے، ہر ترقی والے مقام تک جائے، لیکن جس مقام پہ رکھا ہے اس پہ یہ حرف شکایت نہ لائے کہ یہ کم ہے، اس لیے کہ جو حالت بھی ہے وہ سب ٹھیک ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ کی حمد ہے۔ کھانا کھانے کے بعد حضور نے فرمایا کہ دعا کرو، کیا ہے؟ الحمدللہ اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، جس کی ہم مہمان کے یہاں کھانا کھائیں، جب کھانا کھا چکو تو اللہ کی تعریف کرو۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف ایک رسم نظر آتی ہے، لیکن تعریف کے معنی اور ماخذ وہاں پر موجود ہیں۔ کوئی بے موقع تعریف کرے تو اچھا نہیں لگتا، یار یہاں تعریف کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد تعریف کے لیے الفاظ حضور نے بیان فرمائے، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو غور کرنا پڑتا ہے کہ یہاں کوئی تعریف کا مقام ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کریں، تو لگتا ہے کہ یہاں بہت بڑا مقام ہے تعریف کرنے کا، اس لیے کہ انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، اس ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب طبیعت ٹھیک ہے، کھانا اتر رہا ہے، تو اسی کھانا اترنے پر بندہ کہتا ہے الحمدللہ مریض ٹھیک ہو رہا ہے۔ یار اس پوزیشن پہ پہنچنے کے بعد الحمدللہ میرے نبی نے پہلے ہی سکھا دیا کہ جب جب کھانا تمہارے اندر اترے الحمدللہ پڑھا کرو، اللہ کی حمد بیان کرو۔ کون کون سی چیزیں کہ اللہ نے نعمتوں کے طور پر انسان کو دی ہیں، اور بندہ اس مقام پہ پہنچ کر بھی ناشکری کا لفظ استعمال کرے اور یہ کہے کہ نہیں کم ہے، اور پہلے طرز زندگی سے ہٹ کر یہ کہے کہ اللہ کے شکر کے بجائے یار شوگر ہے، تو بہت بڑی ناشکری کہلاتی ہے۔ ہر انسان کی طبیعت میں ترقی کا ہونا ضروری ہے۔ انسان کو اللہ نے اس انداز سے بنایا ہے کہ وہ حرکت کرتا رہے، لیکن جس مقام پہ حرکت کر کے پہنچا ہے وہاں یہ کہے کہ مجھے کم ہے، یہ ناشکری ہے۔ جس مقام پہ بھی پہنچ جائے شکر ادا کرے، لیکن شکر ادا کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہیں بیٹھ بھی جائے، جتنا ملا بس اتنا چرندے وہی بول، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ انسان کی فطرت میں ترقی کے مراحل بھی دیے کہ جس مقام پہ پہنچے ہو کرو، وہاں شکر ادا کرو اور آگے بڑھنے کی بھی عادت بنایا کرو۔ یہ نہیں کہ ایک نوالا اندر چلا گیا اللہ کا، کہ ایک نوالا تو گیا اندر اب وہیں بیٹھ جائے، نہیں، سارے نوالے لے جانے کی بھی ترغیب تمہیں دی گئی کہ آگے بھی نوالے کھاتے ہی رہو، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ یہ ساری کہانیاں اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تجویز فرمائی جب بندہ بیت الخلاء سے باہر آتا ہے، دعا تجویز فرمائی الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا وعافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ ہارون رشید کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ہارون رشید کو ساتھ ایک بزرگ گزرے، تو ہارون رشید کو پتہ چلا کہ فلاں بزرگ ہیں، تو ملنے کی خواہش ظاہر کی، ملنے گئے، اس کے بعد کہا کہ کچھ نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ نصیحت کرنا کمال نہیں، نصیحت قبول کرنا کمال ہے۔ کہا نہیں، نصیحت تو فرمائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پیاس کی شدت لگی ہو اور پانی کی بڑے سخت میں ضرورت محسوس ہوتی ہو اور پانی تمہیں نہ ملتا ہو، اس پانی کے حصول کے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ کہا اپنی سلطنت کا آدھا حصہ خرچ کر سکتا ہوں۔ تو پانی منگایا گیا، پانی پلایا گیا، پلانے کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ جو پانی تمہارے جسم میں گیا اگر تمہارے جسم سے نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے کیا کرو گے؟ کہا پوری سلطنت خرچ کر دوں گا، پوری سلطنت خرچ کر دوں گا۔ گیسٹرول ڈاکٹر کے پاس جائیں کبھی، ہوا تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے، بندہ بے چین ہے، پوری دنیا لٹ گئی اس کی، تھوڑی سی ہوا کے اضافے کی وجہ سے۔ یار اللہ کا بہت شکر ہے، ہوا آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، ہمارے پاس ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کیا ہمیں اللہ کی تعریف بجا لانے کا وقت نہیں ہے؟ یہ میں نے ہر شے میں دیکھا ہے،
اللہ نے جو تعریف کرنے کا سلیقہ بندے کو دیا ہے قرآن پاک میں، سینکڑوں آیاتیں رکھی ہوئی ہیں، جگہ جگہ پہ اللہ نے اپنی صفات کا ذکر کیا۔ میں نے صرف ایک صفت کے ذریعے سے اللہ کی تعریف بیان کی، الحمدللہ رب العالمین، سارے عالمین کا پالن ہار ہے، اس صفت کی بنیاد پر تعریف کرو۔ اور قرآن نے کئی مقامات پر کہا ہے اس بنیاد پر بھی تعریف کرو کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، اس بنیاد پر بھی تعریف کرو کہ اللہ نے زمین و آسمان تمہارے لیے بنائے ہیں، اس بنیاد پر بھی تعریف کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمتیں دی ہیں، اس بنیاد پر تعریف کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ انعامات تمہیں دیے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حضور نے یہاں تعریف کا ایک موقع بیان فرمایا، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ کیا ڈاکٹروں کے پاس ہماری یہ کہانی نہیں ہے کہ جن کو جو ہے قضائے حاجت نہ آتی ہو وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، جس کو یورین وقت پہ نہیں آ رہی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، جس کو یورین زیادہ آ رہی ہے وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے۔ کیا کہانیاں ہیں، کن مرحلے میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے، تو جن مرحلوں میں رکھا ہے کیا اللہ کی حمد ہمارے اوپر لازم نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف بھی کریں؟ جتنی دولتیں دی ہیں اللہ نے، عزت بھی دی ہے، رزق حلال دیا ہے، کیا اللہ کی تعریف کرنے کا یہ موقع نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بنیاد پر تعریف کرنے کا موقع ہے کہ جب ذاتی دکان ہو جائے گی، ذاتی دکان پر ہم بیٹھ کر اپنے مستی کے ساتھ عیش و خرم کی نیندیں لیتے رہیں گے، تب جا کے اللہ کی حمد بیان کریں گے؟ اللہ کی حمد۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک حکایت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ایک بزرگ دمشق کی جامع مسجد کے قریب ایک بزرگ کی بارگاہ میں فاتحہ و زیارت کے لیے تھے، اور جب واپس نکلے تو کسی نے ان کی چپل کو چوری کر لیا۔ بڑی حیرت، بڑا افسوس ہوا ان کو، یار بغیر چپل کے نکلوں کیسے، چپل کسی نے چوری کر لی۔ تو اب اسی پہ اپنے آپ کی سوچ و فکر کو اسی انداز سے ترتیب دے رہے تھے کہ اب تو چپل نہیں، چلیں کیسے۔ پھر تھوڑے ہی وقفے سے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کے پیر نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا، فوراً مزاج سمجھا، الحمدللہ میرے پاس پیر تو ہیں، چلتے ہیں یہاں سے۔ جس مقام پہ اللہ نے رکھا ہے اللہ کی تعریف، ہاں آگے ترقی کے مراحل کی سوچ، بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں، لیکن جس مقام پہ رکھا ہے ناشکری نہ کریں کہ کیا کم ہے، میرے پاس یہ کم ہے۔ عادت سی بن گئی ہمارے پاس، سوچ بن گئی ہے اس کیفیت کی کہ جس حالت میں رکھنے کے بعد نہیں یہ کام چل رہا ہے، یہ ٹھیک ہو جائے تو سارا مسئلے ٹھیک ہو جائیں، یہ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسلامی فکر ہی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائیں۔ میں نے اسی لیے ابتدائی بنیادی بات بتائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 39 دن پریشانی، مصائب، آلام، تکلیف کی بارش فرمائی، ایک دن راحت کی۔ جس کو ہم راحت آسانی سمجھ رہے ہیں اس کے ساتھ پریشانیاں لگ کر آنی ہے، لازمی آنا ہے۔ ہر کوئی راحت میں نہیں رہنے والا ہے۔ مومن کے لیے راحت کامل آخرت ہے، آخرت، یہ دھیان رکھیں۔ مزاج کے اندر اپنے اندر یہ پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اسلامی مزاج ہے۔ وہ اسلامی مزاج یہ ہے کہ پریشانی، مصائب یہ مومن کا حصہ ہے، مومن کی زندگی میں اپلوڈ کر کے دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو غور و فکر کرنا، جتنا بڑا مومن ہوگا وہ اتنا پریشان ہوگا، یہ بات دھیان میں رکھیں۔ مومن کی کہانی ہی ہے، اور جب جب وہ پریشان ہوگا اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوگی۔ نماز میں بندہ اللہ کی رحمت کے قریب ہے، صدقہ و خیرات دیتا ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ اسی طرح سے جب پریشان ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے، مظلوم ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ یہ ایک پہلو نہیں ہے ہمارا کہ صرف عبادات کے موقع سے اللہ کی رحمت کے قریب ہیں۔ ہم نے وہ روایت بھی سنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل میدان محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بندوں سے خطاب فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو تم نے تیمارداری میری کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا۔ تو بندہ کہے گا مولا تو بھوک سے پاک، تو بیماری سے پاک، تو تیمارداری کیا ہے؟ تو رب فرماتا ہے کہ فلاں بندہ بیمار تھا تجھے پتہ تھا، تو اس کی تیمارداری کو جاتا تو میری رحمت کو وہاں پاتا، فلاں شخص بھوکا تھا اس کو کھلاتا تو میری رحمت کو تو وہاں پاتا۔ تو کبھی ہم عبادات کے معاملے میں رحمت تلاش کرتے ہیں، لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ قرآن اسلامی تعلیمات میں یہ ہے پریشان حال کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے،
مصیبت زدہ کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے، پریشان حال کے ساتھ اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن ایک زاویے پہ ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، دولت آ جائے تو یہ اللہ کی رحمت ہے، بیٹے بھی مل جائیں بیٹیاں بھی مل جائیں اللہ کی رحمت ہے، ذاتی مکان مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے، ذاتی کاروبار مل جائے تو اللہ کی رحمت ہے، باقی دوسرے حصے بھی تو رحمت کے ہیں، وہ بھی مل جائے تو کہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے۔ کیا حضور نے میرے نہیں بیان فرمایا کہ جس کو ایک بیٹی ہے اللہ کی رحمت ہے اس کے پاس، 2 بیٹیاں بھی ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، 3 بیٹیاں بھی ہیں تو اللہ کی رحمت ہے؟ کیا نہیں بیان فرمایا؟ بیمار سے تو دعا کروانے کا حکم دیا، بیمار کے لیے بھی دعا کریں، آپ بیمار سے دعا کروائیں کیونکہ بیمار کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ مسافر سے دعا کروانے کا حکم دیا گیا کہ مسافر سے دعا کرواؤ کیونکہ اس کے ساتھ بھی اللہ کی رحمت، پریشان رہتا ہے مسافر، اس سے رحمت کی دعا کرنا ہے۔ تو جب کسی پریشان حال یہ ذکر کرے کہ میں بڑا پریشان ہوں میرے لیے دعا کریں، ان سے یہ بھی کہا کریں کہ اللہ آپ کی بھی سنتا ہے، آپ بھی دعا کر لیا کریں کیونکہ آپ کی بھی سنتا ہے۔ تو یہ کہانی اسلامی تعلیمات کی ایک جامعیت کے ساتھ ہے، ایک اعتدال کے ساتھ ہے کہ ان زاویوں سے بھی ہے۔ تو جن مرحلوں پہ بندہ ناشکری کر رہا ہے کسی کمی کی بنیاد پر، اس کو دیکھیں کہ جو موجود چیز ہے وہ کامل بھی تو ہے، اس کے پاس جو ہے وہ نعمت کے طور پر ہے بھی۔ اسی لیے قرآن پاک نے سورہ رحمان میں کتنی دفعہ ذکر کیا، اس کو بار بار کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ بندہ جتنا بڑا غافل ہوگا اس کی تاکید کے لیے اتنی مرتبہ آئے گا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنی رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا دعوت میں کھانا کھائیں، گھر میں کھانا کھائیں، کہیں پر بھی کھانا کھائیں تو دل مائل نہیں ہے ابھی بھی کہ اللہ کی حمد بیان کریں، لیکن جب ڈاکٹر کے پاس اس مرض کی حالت میں جائیں کہ کھانا اترتا نہ ہو، پھر ڈاکٹر کہہ دے کہ اب کھانا اترنے لگ گیا ہے تو کہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے۔ صرف وہ موقع پہ نہیں، روزانہ کی حالت یہ ہے۔ تو حضور نے دعاؤں جو دی ہیں، یہ دعائیں بے موقع نہیں ہے، بے محل نہیں ہے۔ بھئی ہماری اور آپ کی عادت ہے بے موقع بے محل کسی کی تعریف کرے تو بندہ حیرت کرتا ہے، ارے یار یہ کوئی تعریف کا وقت ہے؟ آپ بتائیں کہ بندہ باتھ روم سے نکل رہا ہے پھر تعریف کر رہا ہے اللہ کی، کہا یہ کوئی تعریف کا مقام ہے؟ کہا تعریف کا مقام تو ہے ہی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کا موقع تو ہے ہی ہے۔ کون سا مرحلہ ہے جس میں اللہ کی تعریف کرنے کا موقع نہ ہوگا؟ اور بندہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد بھی اس احساس سے خالی ہے کہ ہمیں حمد تعریف کرنے کے لیے موقع تلاش کرنے ہوں گے، مرحلے تلاش کرنے ہوں گے، کن موقعوں پہ تعریف کی جائے۔ اور تعریف کا سلسلہ رب تبارک و تعالیٰ اس دنیا ہی میں نہیں، آخرت میں بھی لمبا ہے۔ آخرت میں سب سے بڑی تعریف کی جائے گی، سب سے بڑی تعریف، اس لیے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے، آخرت میں جو دنیا دار ہوں گے اور دنیا دار کی حیثیت سے جن کی تعریف کی گئی ہوگی، آخرت میں ان کے لیے تعریف کا ایک حصہ نہیں ہوگا۔ اور وہ انبیاء کرام جو قوم کے بڑے بڑے رہنما ہوئے، ان کی تعریف سب سے زیادہ کی جائے گی، لیکن ان سارے تعریف کیے جانے والوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے گا لواء الحمد کے تحت۔ لواء الحمد میں سارے انبیاء کرام اللہ کی تعریف بیان کریں گے، سارے انبیاء کرام اللہ کی تعریف۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ لواء الحمد مجھے دیا جائے گا، سب سے بڑی تعریف میں کروں گا، سب سے بڑی تعریف میں کروں گا۔ اور اس تعریف کیے جانے پر، تعریف کرنے پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف، اس وقت بندے کہاں کہاں تعریف کریں گے؟ قرآن پاک کی آیتیں ذکر کی گئی ہیں، وقت زیادہ، قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جب پل صراط سے گزر جائیں گے تو جو گزر کے پہنچیں گے وہ اللہ کی تعریف کریں گے، اور پھر اس کے بعد جنت کے قریب پہنچیں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہاں بندے تعریف کریں گے جب جنت کی خوشبو پانے لگیں گے، اور جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو فرشتے ان کو سلام پیش کریں گے، فرشتے بھی تعریف کریں گے، یہ بھی تعریف کریں گے۔ تعریف کا سلسلہ تو چلتا ہی رہے گا، اللہ ہی کی تعریف کی جاتی رہے گی، اللہ ہی کی تعریف کی جاتی رہے گی، تو قیامت میں بھی تعریف کی جاتی رہے گی۔ اور اللہ کو بندے الگ الگ صفت سے تعریف کرتے رہیں گے، جو صفت دیکھیں گے وہ صفت سے تعریف کریں گے، جو اللہ کی صفات ہوں گی۔ اللہ کی بے شمار صفات ہیں، جس کو 99 ہم جن لفظ دیتے ہیں نا، یہ بڑی بڑی صفات ذکر کی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی صفات ان گنت ہیں، لمٹ میں نہیں ہے۔ حضور کے 99 نام ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن جتنی صفتیں ہوتی ہیں اتنے نام رکھے جاتے ہیں۔ یہ 99 نام صرف ایک ہائی لائٹ کے لیے ہے، ایک ٹائٹل کے لیے ہے، کل صفات 99 نہیں ہے،
کل صفات تو بہت زیادہ ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریفی صفات جو پہنچی ہیں وہ 800 کلمات تک پہنچی، اور میں نے اس کو اپنی سوچ فکر اور اپنی معلومات کے حساب سے اس کو قریب 1400 تک پہنچا دیا. یہ حضور کی تعریف کے لیے جو کلمات ہیں لمیٹڈ ہیں. اللہ کی تعریف کے لیے تو کوئی صفت میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ان لمٹ ہے، بے انتہا. اس کی تعریف کے لیے ہر کوئی تعریف کرے گا. آسمان اللہ نے بنایا اس بنیاد پر تعریف، زمین بنائی تعریف، کھیتی اگائی تعریف، بارش برسائی تعریف، زندگی دی تعریف، زندگی کو بقا دی تعریف، سانسیں دی تعریف، اور حیات دی تعریف، صحت دی تعریف، سلامتی دی تعریف، عافیت دی تعریف. یہ ساری چیزیں تعریف کی ہیں. ان ساری مخلوقات میں جو سب سے جامع اللہ کی صفات اور تخلیق میں جو سب سے جامع ہے میرے حضور کی ذات ہے. کبھی اس بنیاد پر بھی تعریف کی جائے کہ اے اللہ تو نے سب سے بڑی ذات ہمیں دی ہے، تیری تعریف اس بنیاد پر ہے. امام اہل سنت نے یہ تعریف کا طریقہ دیا ہے. امام اہل سنت حضور کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اس تعریف کو ذریعہ بنا کر اللہ کی تعریف کرتے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت نے تعریف کی کہ سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی دیگر صفات پر. اللہ کی جو جامع تخلیق ہے وہ میرے حضور کی ذات ہے. میں اس بنیاد پر اللہ کی تعریف کروں گا کہ اللہ تو نے ایک ایسے حبیب کو پیدا فرمایا، تیری تعریف ہے. ہر شے میں تعریف. آپ کو میں کہوں تو پوری جزیات میں بندہ صبح سے لے کر شام تک حضور کی وہ احادیث مبارکہ جس کو دعائے مسنون کہا جاتا ہے، دعائے معصورہ کہا جاتا ہے، ان دعائے معصورہ کے الفاظ پر اگر غور کریں تو جگہ جگہ حضور نے لفظ الحمد بیان فرمایا، اللہ کی تعریف کرو جگہ جگہ. اگر میں یوں کہوں کہ صبح دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہوں، شٹر کا تالا بھی کھل گیا تو آپ دعا کرو، یعنی دعا پڑھو الحمدللہ تالا تو کھل گیا ہے. پھر اس کے بعد شٹر اٹھ جائے تو دعا کرو کہ ہاں الحمدللہ طاقت باقی ہے، کل رات جو چھوڑ گئے تھے دن تک باقی رکھی ہوئی اللہ نے. پھر اس کے بعد جب کھل جائے، پھر کاروبار بننے لگے تو کہا کہ ہاں اب یوں کہ کبھی کم کبھی زیادہ ہو تو کہو کہ دوسرے کے مقابل میں، لیکن اپنی حالت کے مقابل میں مت کہو کہ یار آج حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات کا رونا مت رہو. کہا 2 دن پہلے جو گراہک تھا اس کے مقابل میں کم ہے، یوں کہا کرو. اپنی حالات کا رونا مت رہا کرو، یوں کہا کرو کہ ہاں 2 دن سے پہلے سے کم ہے. لیکن یہ کہا نہیں یار آج حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے. کیا حالات ٹھیک نہیں ہیں؟ کیا آپ کی عزت کو کھینچ لیا گیا ہے؟ کیا آپ سے رزق حلال کی دولت کو کھینچ لیا گیا ہے؟ کیا ہم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کمانے کی طاقت اور قوت بھی کھینچ لی ہے؟ کیا کم حالات خراب رہ گئے ہمارے؟ یار کمی زیادتی تو رکھی ہوئی ہے. اچھا آپ پریشان نہ ہوگے تو کبھی اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہوگے. جب اللہ نے تمہیں گراہک زیادہ دیا تھا تو بھی اللہ کی رحمت تھی، رزق حلال کا موقع دیا. گراہک کم بھی دیا ہے تو کم سے کم تمہیں سجدہ کرنے کے موقع کے اشارے بھی تو دے دیے کہ کبھی اللہ کی طرف بھی پلٹا کرو، تو یہ بھی تو اللہ کی رحمت ہے نا. دونوں پہ خوش رہنے کی عادت بنایا کریں. بہت تعریفیں اللہ کی، ہر شے میں تعریف. اب میں اس بات پر تعریف کروں گا کہ اللہ کی تعریف کرنے کا موقع اللہ نے مجھے یہاں دیا ہے، اور آپ لوگ تعریف کریں اس بنیاد پر کہ اللہ نے آپ کو اپنی تعریف سنانے کا موقع آپ لوگوں کو ملا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو ہر وقت اللہ کی تعریف کے لیے موقع مراحل عطا فرمائے. السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحماں پہلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھوں سلام شہر یار ارم تاجدار غارم شہر یار ارم تاجدار غارم نو بہار شفاعت میں لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ
کھو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے خود سکھا گئے رضا مجھ سے خدمات کے خود سکھا گئے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم یا نور من اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محفل کو قبول فرما. بولنے سننے سمجھنے میں کسی قسم کی شرعی فنی لفظی غلطی تعبیر کی غلطی ہو تو مولا اپنے فضل خاص سے درگزر فرما. ایمان کی زندگی ایمان کی موت عطا فرما. عزت کی زندگی عزت کی موت عطا فرما. مولا تیری تعریف ہے اس بنیاد پر کہ مولا تو نے مظلوموں کی فریاد رسی کو اس ملک میں باب استجاب میں جگہ عطا فرمائی. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہر مظلوم کی فریاد رسی کو باب استجاب میں جگہ عطا فرما. الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک